لیکن ایک بات خیال رکھنا، کسی بھی مرحلے پر زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خاور بھی اٹھ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نعمانی اور چوہان کے ساتھ ہوٹل سے نکلا اور لائن اسکائی ہوٹل کی طرف چل پڑا، جو وہاں سے واقعی قریب ہی تھا۔ لائن اسکائی ہوٹل خاصا بڑا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر جب انہوں نے ویٹر سے اسپیشل روم نمبر 7 کے بارے میں معلوم کیا تو انہیں وہاں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ عمران اندر داخل ہوا تو کمرے میں موجود ایک درمیانے قد اور بھاری جسم کا آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی کا چہرہ بھاری اور باروب تھا، آنکھوں میں چمک تھی۔ میرا نام رالف ہے، کمرے میں موجود آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اب واقعی آپ کا نام رالف ہو سکتا ہے۔ جب آپ نے فون پر بات کی تھی اس وقت تو رالف کے بجائے آپ کا نام ولف لگتا تھا۔ ویسے میرا نام مائیکل ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے مسافی کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور رالف بے اختیار ہنس پڑا۔ اس وقت مجھے معلوم نہ تھا کہ میرا مخاطب کون ہے، رالف نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر چوہان اور نعمانی سے مسافہ کر کے وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ رالف نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس وقت تو لائم جوس کا موڈ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو رالف نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور ہوٹل سروس کو اپنے لیے مشروب اور عمران اس کے ساتھیوں کے لیے لائم جوس کا آرڈر دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد آرڈر سرو کر دیا گیا۔ اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رالف نے مشروب کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ ہارٹ پیٹر نے بتایا تھا کہ تم پہلے اکریمیا کی کسی سرکاری خفیہ تنظیم سے منسلک رہے ہو جو سائنسی لیبارٹریوں کو سائنسی سامان سپلائی کرتی تھی۔ عمران نے لائم جوس سپ کرتے ہوئے کہا تو رالف بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں، رالف نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا اب بھی تم اس دھندے سے منسلک ہو؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، میں نے تو 4 سال ہوئے یہ کام چھوڑ دیا ہے، رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دیکھو رالف، اصل بات یہ ہے کہ یہاں سے قریب ہی ایک جزیرہ ہے کانڈا، وہاں ایک خفیہ سائنس لیبارٹری قائم ہے۔ میرا دھندا ایسی لیبارٹریوں کو ان کا مطلوبہ سامان سپلائی کرنا ہے، ہر قسم کا سامان۔ میں چاہتا ہوں کہ اس لیبارٹری کو بھی سپلائی میرے ذریعے ہو۔ اس کے لیے تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ عمران نے اس بار ذرا واضح انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب لیڈیز آئی لینڈ سے ہے؟ رالف نے چونک کر کہا۔ ہاں، آج کل اسے لیڈیز آئی لینڈ کہا جاتا ہے، عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن وہاں کی لیبارٹری تو حکومت کے تحت ہے اور حکومت خود ہی اسے سامان سپلائی کرتی ہے، رالف نے کہا۔ بعض سامان ایسا ہوتا ہے جو حکومت سپلائی نہیں کیا کرتی، آخر وہاں نوجوان سائنسدان بھی تو کام کرتے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو رالف بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، آپ جس سامان کی بات کر رہے ہیں اس کا مطلب میں اب سمجھا ہوں۔ ویری گڈ، واقعی آپ دلچسپ سامان سپلائی کرتے ہیں، لیکن مسٹر مائیکل، آپ کو یقیناً اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہاں کوئی مرد داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ مکمل طور پر عورتوں کا جزیرہ ہے، اس لیے لامحالہ آپ والا سامان تو وہیں جزیرے سے ہی لیبارٹری کو سپلائی ہو جاتا ہوگا، رالف نے جواب دیا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے اور چینج پسند کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر کسی بھی طرح میرا وہاں کے کسی نوجوان سائنسدان سے رابطہ ہو جائے تو میں اپنا بزنس بہرحال کر لوں گا، عمران نے کہا۔ میں ذاتی طور پر تو اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ آپ کو ایک ٹپ دے سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا نام درمیان میں نہ آئے، رالف نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہارٹ پیٹر نے کچھ سوچ کر ہی میری سفارش کی ہوگی، عمران نے کہا تو رالف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہاں کا ایک مشہور ہوٹل لارنس ہے، اس ہوٹل لارنس کی مالکہ ایک نوجوان خاتون پینی ہے۔ اس پینی کے تعلقات لیڈیز آئی لینڈ کی لیبارٹری کے انتظامی انچارج سارجر سے ہیں۔ سارجر خفیہ طور پر وہاں سے یہاں آتا رہتا ہے۔ ان دونوں نے ایسی ملاقاتوں کو خفیہ رکھنے کے لیے میرے ہوٹل کا ایک کمرہ ریزرو کروایا ہوا ہے۔ اس کمرے کا نمبر اسپیشل روم 11 ہے۔ وہ دونوں کئی روز یہاں رہتی ہیں۔ بس میں اتنا بتا سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ پینی ویسے رہتی کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اپنے ہوٹل میں ہی اس کی رہائش ہے، انتہائی ہوشیار اور تیز ترار عورت ہے، سوائے اس سارجر کے اور کسی کو لفٹ نہیں کراتی۔ ویسے میرا ذاتی خیال ہے کہ لانس ہوٹل اس سارجر کی ہی ملکیت ہے یا اس کی رقم سے خریدا گیا ہے، کیونکہ سارجر ایکریمیا کے ایک لاڈ کا بیٹا ہے اور کافی مالدار آدمی ہے، رالف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، بے حد شکریہ، اب اجازت، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور عمران رالف سے مسافہ کر کے اپنے ساتھیوں سمیت ہوٹل سے باہر آ گیا۔ اچھی ٹپ مل گئی ہے، اس طرح تو براہ راست لیبارٹری سے رابطہ ہو سکتا ہے، چوہان نے باہر آتے ہوئے کہا۔ رابطہ تو بات کی بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس طرح یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ایک ایسا راستہ موجود ہے جس کا علم لیڈیز آئی لینڈ کی انتظامیہ کو بھی نہیں ہے، ورنہ وہ لوگ سارجر کو یقیناً اس طرح خفیہ طور پر یہاں نہ آنے دیتے، اور مجھے ایسے ہی راستے کی تلاش تھی، عمران نے جواب دیا اور چوہان اور نعمانی دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب کیا پروگرام ہے، اس پینی کو پکڑا جائے؟ نعمان نے کہا۔ نہیں، اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ سارجر یہاں آنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے،
اور اگر پینی کو پکڑا گیا تو ہو سکتا ہے اس کی اطلاع ساجر تک پہنچ جائے اور وہ آنا ہی بند کر دے۔ اس لیے ہم نے صرف اس پینی کی نگرانی کرنی ہے۔ ہمارا اصل ٹارگٹ ساجر ہے۔ اس کے ہاتھ آنے کے بعد اس خفیہ راستے کا علم ہو سکے گا۔ عمران نے کہا، لیکن نہ جانے یہ ساجر کب آئے؟ ہم اس وقت تک بیکار بیٹھے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم پینی کو اغوا کر کے اس ساجر کو فون کرائیں اور ساجر کو یہاں آنے پر مجبور کر دیں۔ چوہان نے کہا، نہیں، ذرا سا معاملہ روٹین سے ہٹ کر ہو گیا تو ساجر مشکوک ہو جائے گا۔ وہ یہاں کسی سرکاری کام کے لیے نہیں آتا، صرف تفریح کرنے کے لیے آتا ہے، اس لیے ہمیں بہرحال انتظار ہی کرنا ہوگا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اس دوران وہ پیدل چلتے ہوئے واپس اپنے ہوٹل پہنچے ہی تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے لہجے بدل کر بات کرتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل سے بات کرائے، میں رالف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے رالف کی آواز سنائی دی تو عمران ایک بار پھر چونک پڑا، کیونکہ رالف ابھی تو ان سے بات کر کے گیا تھا، پھر اتنی جلدی اس کے فون آ جانے کا مطلب تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے اس بار مائیکل والے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر مائیکل، جو ٹپ میں نے آپ کو دی تھی، میں آپ سے مل کر واپس گیا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ ٹپ خصوصی جگہ پر موجود ہے۔ دوسری طرف سے رالف کی آواز سنائی دی، گڈ، لیکن ہمیں بھی تو کوئی خصوصی پرائیویٹ جگہ چاہیے تاکہ ہم اپنی کاروباری میٹنگ کر سکیں اور اس ٹپ سے بھی وہاں اطمینان سے بات چیت ہو سکے، ساتھ ہی ٹرانسپورٹ بھی تاکہ مال کو آسانی سے سپلائی کیا جا سکے۔ کیا آپ اس کا فوری انتظام کر سکتے ہیں؟ آپ کو معقول معاوضہ دیا جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، آپ جیسے معزز گاہکوں کی خدمت تو مجھ پر فرض ہے۔ ڈیوس ٹاؤن 81، وہاں ٹرانسپورٹ بھی موجود ہے اور میرا آدمی بھی، جو آپ کا نام سن کر واپس چلا جائے گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے خوش وقتی کہتے ہیں، چوہان کہہ رہا تھا، نہ جانے کتنے دنوں تک انتظار کرنا پڑے گا، لیکن قسمت اتنے زوروں پر ہے کہ چند گھنٹے بھی انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ساتھ بیٹھے ہوئے چوہان اور نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا، کس کا فون تھا؟ چوہان نے چونک کر پوچھا، کیونکہ فون میں لاؤڈر نہ تھا، اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز نہ سن سکے۔ رالف کا، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رالف کی اطلاع دہرا دی۔ ویری گڈ، یہ تو واقعی خوش قسمتی ہے، چوہان نے کہا۔ آؤ پہلے اس کوٹھی کو چیک کر لیں، پھر ساجر کو وہاں لے آنے کی پلاننگ کریں گے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے ساتھیوں کے لیے تو کوئی پیغام ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، نعمانی نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں، بعد میں فون کر دیں گے، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے کاسٹر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کاسٹر بول رہا ہوں، کاسٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ راکی بول رہا ہوں باس، آپ کے لیے ایک اہم اطلاع ہے، علی عمران کا ساتھی جوانہ یہاں سرامہ میں موجود ہے، دوسری طرف سے کہا گیا تو کاسٹر بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہاں ہے؟ لیکن ایئرپورٹ پر تو اسے چیک نہیں کیا گیا تھا، کاسٹر کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ میک اپ میں ہے اور چونکہ یہاں سرامہ میں ایکریمن سیاہ فام افراد کی خاصی تعداد موجود بھی ہے اور یہ لوگ آتے بھی رہتے ہیں، اس لیے اسے مارک نہیں کیا جا سکا، لیکن جب اس نے اپنی شناخت بطور جوانہ کرائی تو اسے شناخت کر لیا گیا، راکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ گڈ، تفصیل بتاؤ، کہاں ہے وہ اور تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ کاسٹر نے جوشیلے لہجے میں پوچھا۔ باس، میں انتھونی کے ساتھ اس کے دفتر میں موجود تھا کہ اسے فون کال موصول ہوئی کہ اس کا ایک پرانا دوست اسے ملنے آیا ہے۔ جب انتھونی نے اس دوست کا نام پوچھا تو دوسری طرف سے بتایا گیا وہ اپنا نام خفیہ رکھنا چاہتا ہے۔ انتھونی بے حد حیران ہوا، اسے حلیہ معلوم کیا تو اسے صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ دیو کا آمد آدمی ہے اور ایکریمین سیاہ فام ہے، اس کے ساتھ دوسرا آدمی عام ایکریمی ہے۔ انتھونی نے انہیں کال کر لیا۔ یہ دونوں جب آئے تو اس جوانہ نے جس نے میرے سامنے اپنا نام راجر بتایا تھا، انتھونی سے کہا کہ وہ مجھے کچھ دیر کے لیے باہر بھیج دے۔ انتھونی نے مجھے کہا کہ میں باہر چلے جاؤں تو میں اٹھ کر اگلے کمرے میں آ گیا۔ یہاں ایسی مشینیں موجود ہے کہ میں اس کمرے میں بیٹھ کر انہیں دیکھ بھی سکتا تھا اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سن بھی سکتا تھا۔ مجھے اس آدمی کی پُر اصراریت کی وجہ سے تجسس پیدا ہو گیا تھا، چنانچہ میں نے کمرے میں پہنچ کر مشین آن کر دی۔ اسی وقت راجر نے انتھونی سے اپنا اصل تعارف کروایا تو انتھونی بے اختیار اچھل پڑا۔ وہ جوانہ کا انتہائی گہرا دوست رہا تھا۔ اس جوانہ نے انتھونی کو بتایا کہ وہ پاکیشے میں علی عمران کا ملازم ہو گیا ہے اور آج کل ایک خاص مشن پر سرامہ آیا ہوا ہے۔ انتھونی نے اس مشن کے بارے میں پوچھا تو جوانہ ٹال گیا اور پھر وہ تینوں اٹھ کر اس دفتر سے کہیں چلے گئے اور اب میں آپ کو کال کر رہا ہوں، راکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ انتہائی اہم اطلاع ہے، اس کا مطلب ہے کہ یا تو علی عمران بھی یہاں پہنچ چکا ہے اور یا بعد میں آنے والا ہے۔ ہم نے اس جوانہ کو ہر حالت میں پکڑنا ہے تاکہ اسے ساری بات اگلوائی جا سکے، کاسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ چاہتے ہیں کہ اسے اغوا کر لیا جائے؟ راکی نے کہا۔ ہاں، اسے اور اس کے ساتھی کو بے ہوش کر کے اغوا کراؤ اور ان دونوں کو ریڈ ہاؤس پہنچا کر مجھے اطلاع دو، لیکن خیال رکھنا کہ یہ کام انتہائی احتیاط سے ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ جوانہ کا ساتھی پاکیشہ سیکرٹ سروس کا آدمی ہو، یہ لوگ حد درجہ تیز ہوتے ہیں، کاسٹر نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں باس، ایسے کام ہمارے لیے چٹکی بجانے جیسے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا اور کاسٹر نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ ایک بار مجھے اس عمران کا اتا پتہ معلوم ہو جائے، پھر میں دیکھوں گا یہ آدمی کتنے سانس لے سکتا ہے۔
कास्टर ने बुड़बुड़ाते हुए कहा और फिर तकरीबन 1 घंटे के शदीद इंतजार के बाद फोन की घंटी बज उठी तो कास्टर ने झपट कर रिसीवर उठा लिया। यस, कास्टर बोल रहा हूँ, कास्टर ने तेज लहजे में कहा। रॉकी बोल रहा हूँ बॉस, हुक्म की तामील हो चुकी है। ये दोनों बेहोशी के आलम में रेड हाउस में मौजूद हैं। मैं रेड हाउस से ही आपको कॉल कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से राखी की आवाज़ सुनाई दी। तफसील से बताओ, कैसे इन्हें अगवा किया है? कास्टर ने पूछा। बॉस, आपका हुक्म मिलने के बाद मैंने ट्रेस किया कि एंथोनी जवाना और इसका साथी कहाँ गए हैं। चनाचा मुझे मालूम हो गया कि वो होटल के नीचे बने हुए तय खानों में से एक खास साउंड प्रूफ कमरे में मौजूद हैं। इस होटल में मेरे आदमी मौजूद हैं। चनाचा मैंने फौरी कार्रवाई की। इस साउंड प्रूफ कमरे में मशरूबात मंगवाए गए तो मेरा आदमी मशरूबात लेकर वहां गया और वहां बेहोश कर देने वाली गैस का टाइम कंट्रोल्ड कैप्सूल छोड़ आया, जिसे 3 मिनट बाद खुद ब खुद फायर होना था। चनाचा वो फायर हो गया और चूंकि कमरा बंद था इसलिए एंथोनी जवाना और इसका साथी तीनों बेहोश हो गए। इसके बाद मैंने इन तीनों को खुफिया रास्ते से वहां से निकलवाया। एंथोनी को तो इस बेहोशी के आलम में एक पार्क में फेंकवा दिया है। वो 4 घंटों बाद खुद ब खुद होश में आ जाएगा, जबकि जवाना और उसके साथी को हम रेड हाउस ले गए हैं। रॉकी ने तफसील बताते हुए कहा। इस एंथोनी को भी खत्म कर देना था ताकि बाद में वो मुसीबत न बन जाए। कास्टर ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है बॉस, उसे जिंदगी भर मालूम ना हो सकेगा कि वो अपने खुफिया कमरे में कैसे बेहोश हुआ और कैसे पार्क में पहुंचा और जवान और इसके साथी कहाँ चले गए, क्योंकि मशरूब ले जाने वाले आदमी को वहां से फौरी तौर पर हटा दिया गया है। रॉकी ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, कास्टर ने कहा और रिसीवर रखकर कुर्सी से उठा और तेज तेज कदम उठाता दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। उसका चेहरा जोश की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था।